بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آئے اور وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آئے اور وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرف چلے، پھر کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ راوی حدیث سلیمان نے اپنی روایت میں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا، جبکہ ان کے ساتھی منصور نے مسح کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص تم سے بیان کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی تصدیق نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ آپ کے ہاتھ میں ڈھال جیسی کوئی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیچے رکھا اور اس کی اوٹ میں بیٹھ کر پیشاب کیا۔ لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، دیکھو آپ اس طرح پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی اور فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو کیا سزا ملی تھی؟ انہیں جب پیشاب لگ جاتا تو وہ کینچی سے اتنا کپڑا کاٹتے تھے، چنانچہ ان کے ساتھی نے انہیں روکا تو اسے قبر میں عذاب دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تحقیق ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بھاری کام کہ جس سے بچنا ناممکن ہو کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ اس قبر والا تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور اس قبر والا چغلیاں کھاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ شاخ منگوائی اور اسے چیر کر دو حصے کر دیا، پھر ایک اس قبر پر گاڑ دی اور ایک دوسری پر، پھر فرمایا، امید ہے جب تک یہ خشک نہیں ہوتی ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے منصور نے اعمش کی مخالفت کی ہے کہ اس نے یہ روایت مجاہد بواسطہ ابن عباس بیان کی ہے، یعنی مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں طاؤس کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کرتے تھے اور اسے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے تھال منگوایا کہ اس میں پیشاب کرے، مگر اس سے قبل ہی آپ کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، یعنی آپ فوت ہو گئے، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو وصیت کی؟ شیخ ابن سنی نے کہا، سند میں مذکور راوی اظہر سے مراد اظہر بن سعد سمان یعنی گھی فروش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بل یعنی زمینی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ شاگردوں نے قتادہ سے پوچھا کہ بل میں پیشاب کرنا کیوں منع ہے؟ تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ سوراخ جنات کی رہائش گاہیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔